کیجیے۔ جی شروع، جی بالکل شروع کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ معزز مکرم اساتذہ صاحبین، ویبینار میں آپ تمام اساتذہ صاحبین کا استقبال کیا جاتا ہے، جو مسلسل آج تیسرا روز ہے۔ پہلے اور دوسرے روز میں مختلف اسکالر، پروفیسرز اور اس کے علاوہ اساتذہ صاحبین نے آپ کے سامنے پیش ہوتے ہوئے معلومات کو فراہم فرمایا ہے۔ الحمدللہ اسی نظریے سے آج کے اس ویبینار میں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن کی اشتراک سے منعقد کیا جا رہا ہے، میں تمام کو اس ویبینار میں شرکت کرنے پر استقبال پیش کرتا ہوں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں بہت ہی بہترین شخصیت، جس کو محبوب نگر ہی نہیں بلکہ ساری ریاست میں ایک مقام رکھنے والی شخصیت، بالخصوص محبوب نگر ان کے لیے ایک محبت کا گہوارہ رہا ہے۔ کئی طلباء ان سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، بہت ہی اچھے انداز میں وہ درس و تدریس دیتے ہیں، اردو سے لگاؤ ہے، اردو سے محبت ہے، اور اردو کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ اردو اکیڈمی کے ذریعے جو ویبینار منعقد کیا گیا تھا، جس میں آپ کا سب سے زیادہ تعاون رہا ہے، آپ ہی کے کاوشیں ہیں لوگوں کو جوڑنے میں۔ جناب غوث صاحب اور ڈاکٹر حمیرہ سعید صاحبہ اور ان کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں، جس کے اندر آپ نے پہل قدمی کی ہے، میں ایسی شخصیت کو اس شعر سے دعوت سخن دیتا ہوں: اے اہل علم آؤ، اے اہل علم آؤ، یہ میراث سنبھالو، اے اہل علم آؤ، یہ میراث سنبھالو، میرے سلطنت، میں یہ سلطنت لوح قلم بانٹ رہا ہوں، میں یہ سلطنت لوح قلم بانٹ رہا ہوں۔ ابھی آج کی اس معتبر شخصیت محترم جناب ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر اردو، NTR ڈگری کالج محبوب نگر، تو خواہش کرتا ہوں کہ آج کے اس ٹاپک آن لائن تدریس وہ اردو ٹیچرز کے مسائل کے متعلق اپنے معلومات کو تمام ٹیچر کے سامنے پیش فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب۔ بہت بہت شکریہ خواجہ معین الدین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اساتذہ کرام اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران، خواجہ صاحب نے مجھے بات کرنے کے لیے مدعو کیا۔ میں اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن تلنگانہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم اساتذہ برادری میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے اور اپنے تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے مذاکرے کے طور پر یہاں جمع فرمایا۔ تو میں اپنی بات رکھنے سے پہلے کچھ گزارشات کروں گا کہ اساتذہ کرام ہیں اور وہ خود جو ہے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو پھر سے کچھ بولنا یہ کچھ ضروری نہیں ہوتا، لیکن حالات کے اعتبار سے اور عصر حاضر کے تقاضوں کے اعتبار سے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کو بھی جو ہے کچھ نہ کچھ علاقوں میں، کچھ نہ کچھ شعبوں میں عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں ان کو سیکھنا ضروری ہے، مسائل کو جاننا ضروری ہے، اور ان مسائل کو حل کرتے ہوئے ہم کو ایک اچھے استاد بننا ہے۔ پھر ہمارے ہاتھوں میں جن طلباء کا مستقبل ہے ان کو سنوارنے کے لیے ہم کو اپنے آپ کو جو ہے بہتر بنانا ہے۔ تو آج کے اس لیکچر سے پہلے تھوڑا سا تعارف میں اپنا کرا دوں کہ سوشل میڈیا پہ خاص طور سے فیس بک پر اور واٹس اپ تو ہے،
میں جو ہے اکثر ایکٹیو رہتا ہوں. تو میرا نام محمد اسلم فاروقی ہے. یونیورسٹی آف حیدرآباد سے PhD کیا تھا میں. تو نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی ہے. اور پہلی جماعت سے لے کر PhD تک میری اردو میں تعلیم ہوئی. اور جب انٹر کے بعد خاص طور سے ڈگری کے بعد یہ سوال آیا تھا کہ اردو پڑھنے سے کیا ہوگا، تو اس سوال کا جواب تو خیر ہے، لیکن یہ سوال مجھے آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دلایا کہ اردو پڑھنے سے جو کچھ بھی مواقع ہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ان مواقع کو حاصل کریں گے. تو جیسے ہم اکثر پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اقبال کا شعر، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. تو اردو میڈیم اساتذہ اور ہمارے جو طلباء ہیں تو ان کے سامنے بھی ہماری ضرورت ہے کہ یقین محکم کے ساتھ عمل پہ ہم ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیں گے. تو میں جو ہے MA کے بعد پھر MPhil اور PhD کیا. پھر ضرورت کی حد تک حیدرآباد سے اردو پنڈت کیا تھا. 97 اسپیشل DSC میں نان لوکل گولکنڈہ میں میرا اپائنٹمنٹ ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر 98 میں جونیئر لیکچرر ناگر کرنول میں 98 سے لے کر 2005 تک. پھر وہاں میرا تبادلہ ہوا سنگا ریڈی میں، 2 سال وہاں کام کیا. پھر ظہیر آباد پہ ڈگری کالج پروموشن ہوا تھا میرا، وہاں میں 2006 سے 12 تک کام کیا. پھر تبادلہ نظام آباد ہوا گری راج کالج میں، وہاں تقریباً 2012 سے 17-18 تک کام کیا. پھر حالات کے حساب سے جیسے گورنمنٹ تبادلے ہوتے ہیں تو محبوب نگر جو ہے NTR کالج میں میں جو ہے پھر پہنچا ہوں. تو بہرحال میری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم اردو والے کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، عصر حاضر کے تقاضوں کو جاننا چاہیے اور مسائل کو پہچاننا چاہیے، اور ان مسائل کو حل کرتے ہوئے کیسے ہم موجودہ زمانے کے ایک اچھے فرد بن سکتے ہیں. دیکھیے کہ آج 21ویں صدی کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، تیز رفتار زندگی ہے. آج انسانی قدریں بہت کم ہو گئی ہیں. آج دنیا اتنی مٹیریلسٹک مادہ پرست ہو گئی ہے کہ آپ اس دنیا میں کچھ اہلیت رکھتے ہیں تو دنیا آپ کو قدر سے دیکھے گی، ورنہ جس دن آپ کی اہلیت ختم ہو گئی آپ دنیا جو ہے آپ کو بھولنا شروع کر دے گی. ریٹائرمنٹ کے بعد کی یہی حالات ہے. گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھے والدین کے ساتھ بچے جو ہے کیسا برتاؤ کرتے ہیں. تو آج کی جو مارکیٹ کی دنیا ہے اس میں وہی پروڈکٹ چلے گا جو لوگوں کے کام آئے گا. یہ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور اس کی اہمیت ہم کو مارچ کے مہینے میں معلوم ہوئی کہ جب یہ وبا کا سلسلہ شروع ہوا تو وبا کا سب سے بڑا جو مار پڑا ہے وہ تعلیم کے شعبے پڑا ہے. تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ 6 مہینے سے کن حالات سے گزرے. جب اچانک یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد ہمارے اساتذہ پر تقاضے بدلنے لگے تو بہت سے اساتذہ پریشان ہو گئے کہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کیوں کر ہوگا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے تقاضے آ گئے زندگی کے اور ہم اس سے ہم آہنگ ہونا شروع ہو گئے تو ہم زمانے کے لیے بھی اہمیت رکھنے والے بن گئے. اور جن کے اندر کچھ کمیاں ہیں وہ جو ہے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے حکومت اور جو عصر حاضر میں جو تبدیلیاں آ گئی تعلیم کے شعبے میں، خاص طور سے کمرے جماعت کا جو معنی تھے اب بدل گئے ہیں کمرے جماعت کے. اب کمرے جماعت ہمارا اسمارٹ فون کے سامنے آ گیا ہے، کمپیوٹر کے اسکرین پر آ گیا ہے، اور ہمارے طلبہ جو ہے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم کو اپنے لیکچر کو اتنا اچھا بامعنی اور دلچسپ بنانا ہے کہ طلبہ اگر ان کے اندر وہ انٹرنیٹ فیسلٹی نہ بھی ہے، جیسے حال ہی میں ایک ویڈیو آیا تھا کہ بچی اپنے باپ کے ساتھ کھیت میں گئی ہے اور مچان پہ بیٹھ کر جو ہے فون سے کر رہی ہے، تو تعلیم کا شوق ہے اس کو آن لائن کلاس کا. تو ہم کو بھی جو ہے اپنی تدریس کو اتنی مؤثر بنانا ہے اور اس کے لیے جو تقاضے درکار ہیں ان کو ہم کو سمجھنا ہے. تو اردو میڈیم اساتذہ کے لیے میں نے موضوع رکھا تھا، چونکہ میں بھی جو ہے اردو میں پڑھتا ہوں، اور یہ جو تکنیکی وسائل ہے ان کو جو ہے جتنا میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آج کے لیکچر میں میں دعویٰ تو نہیں کروں گا کہ بہت سے، جیسے میں ابھی نوید عبدالجلیل کا ذکر کیا، اور بھی لوگ ہوں گے ہمارے اساتذہ میں جو یہ جو تقاضے ہے کہ آن لائن تدریس کے لیے کیا وسائل درکار ہیں اور ہم کیسے اپنے طلباء کو اپنے سبق کو، حکومت کے جو جتنے بھی اعلانات آ رہے ہیں، اور یہ جو اگلے جیسے کہا جا رہا ہے کہ سال 1.5 سال 2 سال تک کمرے جماعت کا ماحول بدلے گا نہیں بدلے گا، کوئی جو ہے ہم کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے. تو اس کے لیے ہم کو بڑی تیزی سے
وقت لگا کر وسائل لگا کر جو ہے ہم کو سیکھنا ہے، اور یہ ہم آہنگ ہونا ہے اردو اساتذہ خاص طور سے۔ تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ گزشتہ 6 مہینے کے جو حالات ہے اس نے ہم کو بتا دیا کہ زندگی میں تبدیلی ضروری ہے، اور تبدیلی کبھی کیا ہوتی ہے کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، مسائل بھی کبھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے۔ کہ آج جیسے مجھے تو اندازہ تھا کہ میں دیکھیے کہ جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا 15 مارچ سے لے کے 30 مارچ کے بیچ میں، یا 15 اپریل کے بیچ، رمضان شروع ہونے سے پہلے وقت میرے پاس تھا، تو میں کیا تھا کہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن انٹرمیڈیٹ کے کچھ تدریسی ویڈیوز بنا دیا تھا میں، اور اس کے بعد ہمارے دوست احباب سے گفتگو شروع کیا میں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہم کس کلاس میں جڑ سکتے ہیں۔ تو ہمارے دوست نے شاید 25 مارچ کو مجھے کہا تھا کہ ایک زوم نام کا ایپ ہے، اس سے ہم جڑ سکتے ہیں۔ تو 25 سے 30 مارچ کے بیچ میں نے تجرباتی طور پر کچھ کلاس لیے تھے۔ اس کے بعد ہمارے کمشنر نے باضابطہ طور پر ہم کو کہا کہ آپ لوگ یہ وسائل اختیار کیجئے اور آن لائن کلاس لیجئے۔ تو ڈگری کالج میں ہم لوگ جو ہے اپریل کے مہینے میں تقریباً 15 سے 20 دن کلاس لیے تھے۔ تو یہ جو ہے آج کے زمانے میں، جیسے ایک کوئی کارپوریٹ ورلڈ کے ایک صاحب ہے جو لیکچر دیتے رہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے 4-5 سال میں مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کا سروے کرنا چاہیے، اور اس سروے کے ذریعے سے اگر ہم اگلے 5 سال کی کوئی چیز دنیا کو فراہم کرتے ہیں تو ہم جو ہے دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو جس ایپ کے ذریعے آج ہم سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے جڑے ہوئے ہیں، جس شخص نے بنایا کہتے ہیں کہ چین کا ہے اور 2-4 سال پہلے اس نے بنا دیا تھا، لیکن اب ان کی دور اندیشی سمجھیے یا وہ خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ یہ جو ایپ ہے اتنا شاندار ایپ ہے کہ اس کی مدد سے ہم بغیر کسی رکاوٹ کے نظم و ضبط کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ جو ہے ہم اپنے کمرے جماعت میٹنگز رکھ رہے ہیں، اور ساری دنیا میں اس کا چرچا ہوگا۔ تو آج کی مارکیٹ ورلڈ میں یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر نمبر 1 بننا چاہتے ہیں تو اگلے 4-5 سال کے تقاضے پہچانیے، اور ان تقاضوں کو ہم آہنگ ہوتے ہوئے ایسی کوئی چیز پیش کر دیجیے کہ دنیا آپ کی تعریف کرنے لگے۔ بہرحال اب ہم تو جو ہے جو کچھ وسائل مغربی دنیا سے ملتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم کو بھی جیسے ایک اردو استاد ہے ہم لوگ، تو اب ہمارے سامنے مختصر طور پر کہ آن لائن تدریس کے لیے ہم کو جو ہے مسائل کیا ہیں، اور مسائل کے بعد پھر ہم ایک ٹیچر کے طور پر ہم خود مسئلہ نہ بنیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے مسئلے کا حل کریں اور آگے دنیا کو بھی کوئی نئی چیز دیں۔ تو دیکھیے کہ پہلی چیز جو میں کہنا چاہوں گا، یہ ہمارے اساتذہ بھی اکثر جو ہے اس سے ہم آہنگ ہیں کہ مثبت سوچ ہونا بہت ضروری ہے۔ اکثر ہمارے جیسے میرے ساتھ بھی جو اساتذہ تھے، سر کیسا ہوگا یہ بلکہ پہلا سوال ڈالے۔ میں بولا کہ اب چونکہ کمشنر سے آ گیا کرنا ہوگا، اور میں نے کر کے بتا دیا، لوگوں کو بتایا تھا۔ تو مثبت سوچ اساتذہ میں 100% اساتذہ میں آنا ضروری ہے کہ مسئلہ جو بھی ہو ہم اس کو حل کریں گے اور ہم اپنے پیشے میں نام کمائیں گے۔ تو پہلا جو میں کہنا چاہوں گا اساتذہ سے کہ یہ جو حالات ہیں، ان حالات کے اعتبار سے جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہے کہ ہم اپنے آپ کو پازیٹیو اپروچ میں رکھنا چاہیے۔ اور ایک چیز کیا ہے، ٹیکنالوجی کے بارے میں جب بھی ہم نام سنتے اچانک پریشان ہو جاتے۔ جو لوگ کبھی لیپ ٹاپ پہ نہیں بیٹھے، کمپیوٹر پہ نہیں بیٹھے اور بہت کم اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، نیچرل ہے۔ تو اب گھبرانا نہیں۔ ایک اچھا پہلو جو ہمارے اطراف موجود ہے جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں جانتے، ہمارے بچے ہم سے زیادہ جو ہے ٹیکنالوجی میں آگے ہیں۔ تو آج یوٹیوب کی مدد لے کر کچھ ویڈیوز دیکھ کر سیکھنے کے بجائے یا آن لائن ہمارے اس طرح کے لیکچرز کے بجائے، کہ آج ہمارے بچے جو گھروں میں نوجوان ہیں 10 سال کے، 12 سال کے، 15 سال کے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ ٹیکنالوجی سے بہت کچھ واقف ہے۔ تو جو سینئر اساتذہ ہیں تو وہ لوگ بھی کیا ہے اپنے بچوں کی ہیلپ لے کے بھی یہ ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو میں ڈسکس کیا آپ سے کہ پازیٹیو اپروچ ہونا ہے کہ اب ہمارے پیشے تدریس میں اگلے سال 1.5 سال تک ہم کو جو ہے اس طرح کے حالات سے گزرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسکول ایجوکیشن میں بھی جیسے اب تک کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے آن لائن تدریس جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، لیکن اب چونکہ حالات اچھے نہیں ہیں تو ہم کو تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے اپنے اسباق کو ان تک پہنچانے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تو اب مسائل کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ہم جو ہے
अज़ला में ज़्यादा रहते हैं, इंटरनेट की मसाइल सबसे ज़्यादा है, स्मार्टफोन होना चाहिए। एक मैं नसीर साहब का मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि शायद सिद्दीपेट में टीचर है जो उनको साइंस फेयर में स्टेट बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था, तो वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पेश करते रहते हैं। तो निज़ामाबाद में आज से 3 साल पहले उन्होंने एक ऐसा फ़ोन बताया था कि जिसमें प्रोजेक्टर होता है। तो उन्होंने कहा था कि मैंने पूरी एक तनख्वाह इसमें लगा दी है और उसके अंदर मैंने वो 30,000 का 35,000 का फ़ोन था, वो प्रोजेक्टर वाला फ़ोन ख़रीदे उन्होंने, और ख़रीद के बोले कि छोटा सा वीडियो मैं अपने मेमोरी में रख लेता हूँ, जो सबक पढ़ाता हूँ मैं दीवार पे स्क्रीन लगा के वो प्रोजेक्टर की मदद से बता देता हूँ। तो 3 साल पहले नसीर साहब जो टीचर है वो ये चीज़ हमको बताए थे कि असातिज़ा को अपने वसाइल को हम आहंग करने के लिए कुछ खर्चा भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो जैसे पहली बात जो बोला कि मुस्बित सोच, तो अब हमको जो है हमारे सामने मसला है कि स्मार्टफोन है या नहीं, तो होना चाहिए। इसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी जो 4G दे रहा है वो अपने साथ होना चाहिए। इसके अलावा जब हम घर में रहते हैं तो बहुत से असातिज़ा शहरी ज़िंदगी में हैं, तो वो अपने घर में एक कंप्यूटर, लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए जो असली तकाज़ों वाला हो। 10 से 15,000 से 20,000 तक भी आता है। तो कंप्यूटर अगर रहा तो उस पर अगर आप पावर पॉइंट से कोई चीज़ बनाना चाह रहे तो बहुत सहूलत है। स्मार्टफोन भी चलता है, लेकिन ये जो है अगर वीडियोस बनाना है तो उसके लिए बड़े मसाइल हैं। तो हमको अपने वसाइल पर, चूँकि हम टीचर है, बच्चों के लिए कुछ कंटेंट बना के तो हमको पेश करना है। अगर हम ही सोचने लगे कि मेरी तनख्वाह कम है, मैं क्या करूँगा, ये ऐसा सवालत पैदा करेंगे, तो फिर अब हम एक मिसाली टीचर नहीं बन सकते। तो हमको उर्दू मीडियम आसाते हैं। जैसे मैं उर्दू का टीचर हूँ, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रियासत में भी और तेलंगाना के अलावा इंडिया में भी और सारी दुनिया में भी कुछ इलाक़ों में जान पहचान है सोशल मीडिया के ज़रिए। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि असरे हाजिर में जो मेरे तकाज़े हैं मैं उनको फुलफिल करूँ। तो अब हमारे असातिज़ा से मेरी गुजारिश है कि वो स्मार्टफोन या कंप्यूटर, लैपटॉप, इसके अलावा घर में है तो इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन होना ज़रूरी है। अज़ला में भी 10 Mbps का कनेक्शन मिल रहा है, वो हमको जो है उसके लिए 500 से 700 रुपये ख़र्चा हो तो ख़र्चा करना चाहिए, क्योंकि अब हमको यहीं से कमरे जमा करना। तो ये मसाइल की तरफ जो मैं आ रहा था कि असातिज़ा के मसाइल है कि कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन या कंप्यूटर, तो ये दोनों चीज़ों का हमको करनी है बात। अब चीज़ क्या है कि तकाज़ा क्या है और अब स्टूडेंट्स की तरफ के मसाइल क्या हैं। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ख्वाजा साहब से भी कल बात किया था मैं और एक टीचर से भी, कि कहा जा रहा है कि अभी बहुत से बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। और एक बात यह है कि कल जो है सविता इंदिरा रेड्डी का एक जो स्टेटमेंट आया था कि गवर्नमेंट की जानिब से सर्वे कराया गया, तो सर्वे में कहा गया कि 80% लोगों के घरों में टेलीविज़न है और उस पर जो है अगर वो डिश वगैरह है तो उसके ज़रिए वो चैनल आ सकता है जिस पे ये एजुकेशनल प्रोग्राम पेश किया जाए। और इस सर्वे में ये कहा गया कि 40% लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो अभी मैं बात आगे बढ़ूंगा कि टीवी के लिए प्रोडक्शन क्या है हमारा असातिज़ा का और स्मार्टफोन। तो अभी हमको क्या है कि हुकूमत से सवाल किया जा रहा है कि हुकूमत चूँकि तालीम के शोबे को तरक्की देती है, बहुत सारा फंड खर्च करती है, तो अब जो है जो बच्चों के पास टैबलेट नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है या जो है कंप्यूटर नहीं है, तो क्या हुकूमत अपने बजट से उनको फराहम कर सकती है क्या? ये जो है एक सवाल आवाम की तरफ से चल रहा है। लेकिन अब हम जो है ज़्यादा बड़े उसमें मसले में ना पड़ के, पहली बात यह है कि जिनके पास है ठीक है, अब हमारे असातिज़ा की जिम्मेदारी और ये कर रहे हैं हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं। तो एक सवाल ये भी आया था कि बहुत से तलबा का फ़ोन नंबर नहीं है, तो अब टीचर की जिम्मेदारी है कि टीचर जो है अपने शागिर्द के समाजी हालात से भी वाकिफ़ हो। आजकल कॉलेजों में जो एडमिशन्स हो रहे हैं तो सारा उनका बायोडाटा लिया जा रहा है, वालिदैन का नाम, फ़ोन नंबर वगैरह, वालदा का नाम वगैरह। तो अब हमारे पास अगर डाटा नहीं है तो हम अपनी जो ऑन ड्यूटी है उसमें सर्वे कर लें और किसी एक स्टूडेंट को पकड़ के 5-5, 10-10 बच्चों के फ़ोन नंबर मंगा लें और फौरी जो है व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दें। अब उसके बाद जो मसला है कि कहा जा रहा है कि अगर हमको कुछ असबाख बच्चों तक पहुंचाना है और बच्चों के पास इंटरनेट है लेकिन कम है, तो मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि आप लोगों से शेयर करूं कि पहली सूरत में आप क्या कीजिए, जो भी सबक पढ़ाते हैं ऑडियो की शक्ल में छोटा छोटा 5 मिनट का या 2 मिनट का ऑडियो क्लिप बनाइए
آڈیو کلپ بنا کے واٹس ایپ میں ان کے ڈال دیجئے. اور واٹس ایپ میں اگر بچہ مطلب اپنے ماں باپ کا نمبر دیتا ہے تو آپ ماں باپ کے ساتھ رابطے کے لیے رات کا وقت کوئی مقرر کیجئے. اگر وہ کام پہ بھی جاتے ہیں تو ان سے رابطہ کر کے بولیے کہ آج ہم نے بچے کو یہ سبق بھیجا تھا, کیا انہوں نے وہ سبق سنا ہے, اور اس کے بعد ان کا مسئلہ کیا ہے. اگر وہ رپلائی دیتے ہیں, کیونکہ فیڈ بیک بہت ضروری ہے, ہم جو کچھ کام کرتے ہیں اس کا فیڈ بیک بھی ہونا بہت ضروری ہے. تو پہلے مرحلے میں میری ایک خواہش یہ ہے کہ آج جو میں لیکچر دے رہا ہوں ہمارے اساتذہ کو جو اردو میڈیم کے ہے, آڈیو میسیج دینا بہت آسان کام ہے. تو ہم 1-1 منٹ کا, 2-2 منٹ کا, 5-5 منٹ کا جو بھی ایک نظم پڑھانا چاہتے ہیں یا کوئی ایک پیراگراف پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا عنوان لکھ کر اس میں جو ہے آپ وہ آڈیو کلپ اس میں چھوڑ دیجئے. اور ایک بات جو آگے ابھی بتاؤں گا کہ میں اردو لکھنا, تو اس کے لیے میں سوئفٹ کی استعمال کرتا ہوں, آپ لوگ بھی اس کو دیکھیے. اور اردو کی بورڈ بہت سارے ہیں, تو اردو میڈیم اساتذہ کو فون میں بھی اردو استعمال کرنا. ابھی کمپیوٹر میں اردو کے ساتھ پاور پوائنٹ کیسا بناتے ابھی بتاتا ہوں میں. تو پہلے مرحلے میں ہم کو کیا کرنا ہے کہ طلبہ کا واٹس ایپ نمبر لے کے ان کے گروپس بنا دینا ہے, اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے آڈیو کلپ کے ذریعے سے ان تک میسیج پہنچانا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم کوئی ٹیکسٹ بک ہے, تو جیسے کہا جاتا ہے کہ نصابی کتاب بچوں تک کیسے پہنچائی جائے. اگر بچے جو ہے غریب بھی ہے یا لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے, تو آج کل ایک سہولت ہے اسکینر کی مدد سے, کیا ہم اسکینر ہو یا کوئی اور ہو, صاف شکل میں پوری کی پوری نصابی کتاب PDF کی شکل میں بنائی جا سکتی ہے. تو آپ جو ہے ایک بنیادی بات ہے کہ جو کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ صحیح سوال ماریے, اس کا ویڈیو آ جاتا ہے, اس ویڈیو کو فالو کر لیے تو آپ سیکھ سکتے ہیں. تو نصابی کتاب بچوں تک پہنچانے کا آسان طریقہ ہے کہ ساری کتاب یا ایک ایک سبق کا آپ اس کو صاف طریقے سے اسکین کیجئے, اور اسکین کی PDF فائل بھی طلبہ کو جو ہے بھیج دیجئے, اور بولیے کہ آج آپ کو اس سبق میں سے آپ کو پڑھنا ہے, کل ہم اس سے آپ بات کریں گے. تو ایک تو آڈیو کلپس کا میں بول دیا, دوسرے جو ہے PDF کی شکل میں ہم اپنے اسباق بچوں کو بھیج سکتے ہیں جو ٹیکسٹ بک آپ کے ہاتھ میں ہے. اب اس کے بعد جو ہے ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ طلبہ کے پاس 40% ہے فون, اور ان تک ہم تو ویڈیو اگر بھیجنا ہے اردو میں اسباق بنا کر, تو اس کے لیے کیا کرنا ہے. اور دوسری چیز جیسے انٹرمیڈیٹ میں کہا گیا کہ جو سبجیکٹ وائز لیکچررز کا گروپ ہے, تو گروپ میں جو ہے اچھے ٹیچر جو ٹیکنالوجی سے واقف ہیں ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے نصاب کے ویڈیوز تیار کریں, اور ان ویڈیوز کو جو TSET کا جو چینل ہے اس کے ذریعے سے آدھا گھنٹہ پیش ہو رہا ہے. تو جیسے ہم سنیں کہ اخبارات میں تیلگو اور انگلش کے تو ہو رہے ہیں, لیکن اردو کا نہیں ہو رہا ہے, اردو میڈیم کا. وجہ یہی ہے کہ اردو میڈیم میں کوآرڈینیشن نہیں تھا, ان کے اوپر زور نہیں ڈالا گیا. تو اردو سبجیکٹ تو بنے انٹر میں, لیکن اردو میڈیم کے نہیں بنے. تو ہمارے جو انٹرمیڈیٹ بورڈ کے جو کمشنر عمر جلیل صاحب, انہوں ایک تجویز دیے تھے, ہماری حال میں میٹنگ ہوئی تھی نصابی کتابوں کی ترجمے کے سلسلے میں, کہ یہ جو تیلگو یا انگلش کے جو ویڈیوز ہے جو اساتذہ بولے ہیں اس کا وائس اوور اردو میں دے, اور وہ جو ویڈیوز جو ہے بچوں کو اسباق کے لیے بھیجے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے اساتذہ اسکول کی سطح کے ہیں, ان کے سامنے بھی تقاضا آ جائے تو وہ جو ہے صاف ستھری شکل میں کسی سبق کا ویڈیو کیسا بنا سکتے ہیں. تو ہم کو جو ہے کمپیوٹر میں خاص طور سے اردو کا استعمال کرنا چاہیے, اور اردو کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے ہم کو جو ہے وہ پاور پوائنٹ کی میں شکل میں سلائیڈ بنانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہم کیسے ویڈیو کرتے, میں خواجہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ میں جو ہے شیئر اسکرین کر رہا ہوں, تھوڑا سا آپ اس کو الاؤ کیجئے, ٹھیک ہے نا. تو شیئر اسکرین, جی شیئر اسکرین دے دیا گیا. ہاں. تو ابھی کیا کرنا ہے, اس کو اسکرین زوم ہے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ, اچھا, اور ایک گوگل میں جانا ہے. جی اسکرین نظر آ رہا نا میرا؟ خواجہ صاحب جی ہاں نظر آ رہا ہے. ہاں. تو یہ دیکھیے, جی ہاں نظر آ رہا ہے. پاور پوائنٹ کی سلائیڈ ہے. تو میں جو ہے اب دیکھیے MS آفس میں بھی اردو لکھنا آسان ہے. پہلے جو ہے ان پیج کا سہولت تھی, اور ان پیج سے جو ہے آپ صرف ٹائپ کر سکتے تھے کوئی فائل, لیکن MS آفس میں نہیں کر سکتے تھے. اب یہ جو یونیکوڈ کا جو معاملہ ہے, تو یہ جو فانٹس ہے یہاں پر
یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہاں پر ہے وہ، یہ جو ٹائمز نیو رومن ہے نا، یہ جو جمیل نوری نست، یہاں نیچے جو ہے یو آر نظر آ رہا، اور جو ہے یہاں پر جو ہے یہ جمیل نستعلیق بلکہ ہے یہ آئی ڈی دینا ہاں. تو میں جو ہے تھوڑا سا ٹائپ کر رہا ہوں، دیکھیے پورا ڈیٹیلز دینا ہے، ٹیچر ہے اس کا نام سب، دو ٹیچرز ہو جائے. یہ جو ہے یہ جمیل نوری نستعلیق فانٹس کیسے ایڈ ہوتے ہیں. تو یہ بلال یم کی ایک ویب سائٹ ہے، اور اس ویب سائٹ سے جو ہے ہم آ سکتے ہیں جہاں پر اردو فانٹس ہوتے ہیں. تو میں یہ بتا دیتا ہوں، یم بلال یم کے نام سے آپ جو ہے اردو فانٹس کہیں سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ جو ویب سائٹ ہے یہاں سے جو ہے اردو فانٹس کمپیوٹر میں ایڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ. یہ پاک اردو انسٹالر کے نام سے یہاں دکھ رہا ہے، اس کو کلک کرنے سے بھی آپ کو اردو فانٹس کمپیوٹر میں ایڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اب یہ جو نظر آ رہا ہے تحریر، یہ نسق میں ہے. یہ تو اس کو جو ہے اب ہم نستعلیق کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نستعلیق. تو اب ہم کو کیا کرنا ہے، یہاں پر جو ہے جمیل نوری نستعلیق کو سلیکٹ کرنا ہے. تو یہ جو ہے ہمارا نستعلیق میں آ گیا ہے. اب اس کو جو ہے آپ کلر کر لیجئے، اور یہ جو ہے آپ کے الف بیتے سے میں لکھا تھا، تو اس کو سلیکٹ کرنا ہے آپ کو، اور یہاں پر جو ہے پھر سے یہ جمیل نستعلیق لے لینا ہے. اور یہ جو کلر اس کا جو تھا اب ہم جو ہے تو اس کو جو ہے بڑا کر لے رہی ہے. تو یہ جو ہے پہلی سلائیڈ ہماری بن گئی ہے. تو یہ اس طرح کرتے ہوئے جو ہے ہم کو سلائیڈز میں اپنا سبق بنانا ہے. اب پورا سبق ہو گئے بعد اب ہم کو کیا کرنا ہے، دو طریقے سے ویڈیو بنا سکتے ہیں ہم لوگ. ایک طریقہ کیا ہے کہ زوم کھول لیجئے، 40 منٹ کا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے شیئر اسکرین کی مدد سے آپ یہاں پر جیسے میرا چہرہ نظر آ رہا ہے اور یہاں اسکرین نظر آ رہا ہے، تو یہ دونوں کو ملا کر جو ہے آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں. اچھا، میں جو کیا تھا ویڈیو بنانے کے لیے، یہ جو اب آپ کے کمپیوٹر کے اسکرین پر اس کو رکھ لینا ہے، اور ہماری ویڈیو ادھر سے آ رہا ہے اور ہماری آواز آ رہی ہے، اور اس کو ریکارڈ کرنا ہے. اس کو جو ہے ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ کرنا ہے. تو ابھی جیسے میرا فیس بک پہ لائیو چل رہا ہے، تو ایک OBS کے نام سے سافٹ ویئر ہے، OBS. یہ جو OBS ہے یہاں نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر اسٹارٹ ریکارڈنگ بول کے ہے. ابھی میری اسٹریمنگ چل رہی ہے فیس بک پر، میں لائیو ہوں، ابھی جو لیکچر دے رہا ہوں میں، تو وہ فیس بک پر لائیو ہے. یہاں اسٹارٹ ریکارڈنگ کرے تو کمپیوٹر کے اسکرین پہ جو کچھ ہے وہ ریکارڈ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کو ہٹا کے کیا کرنا ہے، اب آپ کو جو ہے اس کو یہ سلائیڈ شو میں جانا ہے اور یہ فرام بگننگ کرنا ہے. تو یہ جو اس شکل میں آپ کی سلائیڈ نظر آئے گی، اور جو ہے اسٹارٹ اسٹریمنگ کے ساتھ آپ کا جو ہے ویڈیو چلتے رہے گا. اب ویڈیو پورا ہو گئے بعد ویڈیو کو جو ہے آپ کٹ کر دے، وہ اسٹاپ کر دے کے ایڈیٹنگ کے کچھ بہت سارے سافٹ ویئر ہے، اس ایڈیٹنگ کر دیے تو آپ کا ایک اچھی طریقے کا ویڈیو بن گیا ہے. تو اس کے لیے آپ کو میں کہہ رہا تھا کہ کمپیوٹر آپ فون میں اگر آپ بنائیں گے تو فون میں بھی بعض نستعلیق کی چیزیں ہے، جیسے پنجنود کے نام سے یا کچھ ہے، زواد لکھے ہوا نظر آتا وہ ایپ کے اوپر، تو اس میں جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں. لیکن کمپیوٹر میں سہولت زیادہ ہے. اور یہ جو آپ کا MS آفس کا پاور پوائنٹ ہے، اس میں خاص بات کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں کہ آپ کو کلرز کر سکتے ہیں، ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. تو ہمارے اساتذہ کو تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے، اور نکال کے جو ہے اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہم جو ہے اپنے سبق کو کیسے جو ہے
अच्छा बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते। तो अब इसमें जो है इंसर्ट के नाम से आप तस्वीर भी लगा सकते, इसमें वीडियोस भी ऐड कर सकते, लेकिन आपको कुछ भी नहीं है, टेक्स्ट करना है, तस्वीर लगाना है, पीछे से आवाज़ देना है, और ये जो है रिकॉर्ड करना है OBS सॉफ्टवेयर की मदद से, और उसको एडिट करना है। और आजकल बच्चे जो यूट्यूबर है बहुत अच्छा सा टेम्पलेट लगा रहे हैं। टेम्पलेट लगाकर वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो कहते हैं आपके खूबसूरत वीडियोस पेश कर रहे हैं, क्योंकि पेशकश अच्छी होना ज़रूरी है। कमरे जमात में जो तलबा तो हमारा लेक्चर सुनते हैं कि अगर लेक्चर दिलचस्प रहा तो। इसके अलावा आजकल जो है यूट्यूब की दुनिया में बोला जा रहा है आपका वीडियो दिलचस्प रहा तो ही लोग देखेंगे। अब देखो इसमें कारोबारियत भी है कि यूट्यूब चैनल जो है अगर आप उसके ऊपर जाते हैं, वो एक अलग पूरा बात है उसकी, कि जैसे अभी मैं खोल के बताता हूँ कि ये जो यूट्यूब है ये, अब आप एक एक खतरे खतरे से दरिया भरता है जिसे कहते हैं। तो ये मेरा चैनल है, कहाँ है चैनल, हाँ, तो इसको जो है एक काम ये करते हैं, असलम फारूकी टाइप करता हूँ मैं। FAROQUI। तो ये मेरा चैनल है, इस पे 3.25 के सब्सक्राइबर है और तकरीबन मेरे 250 के करीब वीडियोस हैं मेरे। ये जो है लेक्चर हुआ था हमारा इतवार के दिन, और एक लेक्चर है, ये मैं इंटरमीडिएट के लिए सिलेबस बनाया था, और जो है इस तरह की चीज़ें जो है मेरे वीडियोस इस पर दस्तयाब है। तो अब आप यूट्यूब में जाकर जो है आप यूट्यूब पे चैनल कैसा बनाते हैं कि आपको जीमेल से लॉगिन करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है कोई भी आप वीडियो अपलोड करें तो आपका जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप लोग खुद सीखिए उसमें। अब मैं वीडियो अपलोडिंग का शायद मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे यही बताना है कि उर्दू तदरीस में हम क्या कर रहे हैं। तो एक और बात है कि उर्दू टाइपिंग का मसला है। जैसे अभी ये पावर पॉइंट में मैं बताए, अगर हमने कभी बचपन में टाइपिंग सीखी थी तो जो है ये एक वो होता है कि फॉन्ट्स होते हैं आपके, क्या कहते हैं, कीबोर्ड, तो मोनोटाइप होता है और जैसे दूसरे भी होते हैं। तो बहरहाल जो है किसी एक का ऊपर आपको महारत करना है। ए के ऊपर अलिफ होता है, बे के ऊपर बी के ऊपर बे होता है, ये चीज़ें हैं। तो आपको उंगलियों से टाइप करने का भी बहुत से लोगों का मसला है। तो इसका और एक जो है हल हमारे पास है। तो जैसे ये जो वॉइस टाइपिंग कहा जा रहा है, तो वॉइस टाइपिंग में कंप्यूटर में बहुत अच्छा है। ये ड्राइव मैं खोल रहा हूँ, ये ड्राइव खोला मैं, और उसके बाद देखिए कि यहाँ पर आपको जाना है, न्यू में जाना है। ये हमारा जो कंप्यूटर का ड्राइव होता है, न्यू में है, गूगल का डॉक्यूमेंट खोलना है आपको, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आप ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल दिया आप। उसके बाद जो है यहाँ पर जो थोड़ा सा रुक रहा है, ये टूल्स में जाना है, टूल्स में, और यहाँ पर है वॉइस टाइपिंग। अब यहाँ पर वॉइस टाइपिंग का ये बता रहा है। अब हमको इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना है उर्दू की। ये फ़ोन में तो आ गए वॉइस टाइपिंग के, मैं कंप्यूटर में इसलिए बता रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छी सहूलत है। ये उर्दू भारत के नाम से यहाँ दिखा रहा है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और जो है इसको राइट से ले लेंगे, पता नहीं हाँ कैसा रहा देखेंगे जी। अज़ीज़ असातिज़ा किराम, उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो कुछ सबक सीखा है वो हमें अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस तरह हम अपने आप को हम आहंग करते हुए अपने तलबा को मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। तो ये मैंने टाइप आपके कर लिया है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल-C कर लिया, और जो है यहाँ लाके जो है मैं ये न्यू स्लाइड है, और न्यू स्लाइड में लाके यहाँ डाल दिया मैं इसको, और ये पेस्ट कर दिया। अब इसको कंट्रोल-A कर दीजिए, और उसके बाद जाइए आपके लैंग्वेजेस में,
اور اس کو جمیل نستعلیق کر دیجئے تو یہ جو آپ کا فانٹ ہو گیا ہے اس انداز کا۔ تو جس کو لکھنے میں پریشانی ہے تو وہ لوگ وائس ٹائپنگ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھو یہ جو ڈرائیو میں جو میں کیا ہوں تقریباً بہت اچھا ٹائپ ہوا ہے۔ عزیز اساتذہ کرام شاید امید کرتے ہیں کہ آج ہم نے جو کچھ سبق سکھایا ہوا ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آئے ہوگا، اس طرح ہم اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتے ہوئے تقریباً 90% تو 95% صحیح ہے۔ تو جن کو ٹائپ کرنے میں پریشانی ہے تو وہ لوگ بھی جو ہے کہ اس طرح جو ہے وائس ٹائپنگ ڈرائیو میں جانا ہے اور ڈرائیو میں جا کر نیو ڈاکومنٹ لینا ہے اور نیو ڈاکومنٹ لے کر اس میں جو ہے ٹولز میں جانا ہے۔ ٹولز میں جا کر جو ہے یہ جب آ جائے گا تو یہاں سیلیکٹ کرنا ہے اور اردو بھارت لے لیے اور اس کو کلک کرے تو اس کی خاص بات کیا ہے کہ جتنی دیر بولے آپ چلتے رہے گا، اور اس میں کیا ہے اچھا تلفظ اگر ہم ادا کریں گے تو ہمارا جو ہے بہت اچھے سے ٹائپ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی اور چیز بولتے ہیں، اقبال کا کوئی شعر، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جی تقریباً جو ہے یہ صحیح ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارا پروناؤنسیشن اگر اچھا رہا تو ہم جو ہے بالکل درست ٹائپ کر سکتے ہیں۔ یہ پھر سے بتا رہا ہے یہاں پر، چلے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں ان کو جو ہے یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو بنیادی طور پر ہم کو جو ہے پاور پوائنٹ میں اردو میں اپنے سبق کو بنانا ہے۔ اس میں آپ تصاویر لگا سکتے ہیں اور اس کا اینیمیشن بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ایک جملہ الگ کیسے آنا اس کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنا پڑے گا اور اس کے ساتھ جو ہے اب آپ کو اپنے سبق کو بہتر بنانا ہوگا۔ تو اب جو ہے اس طرح اگر ہم ویڈیو تھوڑا 5 منٹ کا بنا کے دیکھ لیجئے، اب اس کے بعد جو ہے آپ ریکارڈ کر دیجئے، ریکارڈ کر کے اس کو یوٹیوب پہ کیسے اپلوڈ کرتے ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ تو اگر آپ کی یونین میں آپ کے اساتذہ میں کچھ ماہرین اس طرح پیدا ہو گئے، جیسے نوید عبدالجلیل کا کیا بہت اچھے انداز سے وہ ڈیزائننگ بھی کر رہے ہیں، یہ جو ہے آپ فوٹو شاپ میں لے کے جو اشعار وغیرہ ڈیزائننگ کر رہے، تو ہمارے اندر ہے کہ بہت بڑی دنیا ہے کمپیوٹر کی، لیکن اب ہم کو تدریس میں اردو اساتذہ کیا کر سکتے ہیں، تو ہمارے بچوں کو آپ ایک پاور پوائنٹ بنا کر اس سبق کو سمجھائیے۔ اور ایک چیز کیا ہے کہ یہاں پر آپ لکھ نہیں سکتے، تو آپ کے پاس کوئی کتاب ہے تو کتاب میں سے جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ کوئی چیز آپ کو، جیسے یہ اب آپ کو امیج بنانا ہے اس کا، تو یہ جو میں اس کو کر رہا ہوں پرنٹ اسکرین کے نام سے، آپ کا جو ہے جیسے آپ اسکرین شاٹ لیتے، کمپیوٹر پہ بھی ایک آپشن ہوتا ہے کمپیوٹر کے بٹنوں میں پرنٹ اسکرین کے نام سے، تو اس کو لے لیے۔ یہاں نیچے جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں، ہاں پینٹ آپ کو سرچ کرنا ہے، پینٹ، اور پینٹ میں سرچ کرے، ذرا کھل گیا تو اچھا تھا یہ، پینٹ میں جا کر ہم جو ہے تھوڑا سا آہستہ چلا کمپیوٹر، یہ جو ہے میں پیسٹ کیا تھا ابھی، کمپیوٹر پرنٹ اسکرین نہیں آیا، یہ جو ہے اس کو اب ہم پرنٹ اسکرین کرا میں اور پینٹ میں جا کے اس کو پیسٹ کر دیے تو یہ امیج بن گیا ہمارا۔ تو ہم جو ہے کوئی تصویر کو بھی جو ہے امیج بنا کے اس کو کٹ کر سکتے ہیں، اور کٹ کر کے جیسے یہاں پر دکھ رہا کراپ ہے، جتنا چاہیے آپ اس کو کراپ کر لیجئے، اور یہ جو ہے آپ کا ایک امیج بن گیا۔ تو امیجز بھی آپ پی ڈی ایف فائل میں سے امیج لے کر بھی کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں۔ تو میں آج جو بتایا آپ کو کہ سبق کو اردو میں بنانے کے لیے آپ کو اردو سافٹ ویئر استعمال کرنا ہوگا، کہ اردو فانٹس ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، اور جمیل نوری نستعلیق میں آپ کو نستعلیق فانٹ نظر آتا ہے، اور یہ آپ کی پاور پوائنٹ بن گئے بعد اس کو پلے کر کے آپ جو ہے OBS سافٹ ویئر کی مدد سے اپنا ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں کمپیوٹر میں بنانے کی بتایا اچھا بنانے کے لیے۔ اب آسان طریقہ ہمارے اساتذہ کا دوسرا ہے، فون کے ذریعے ہم اپنے سبق کو کیسا ویڈیو بنائیں۔ تو جو بہت سارے اساتذہ جانتے بھی ہوں گے کہ ایک ایپ ہے ایکس ریکارڈر کے نام سے، تو وہ جو ایکس ریکارڈر ہے، تو ہاں میں اسٹاپ شیئرنگ کر دے رہا ہوں میں۔ تو ایکس ریکارڈر میں کیا ہے کہ آپ اس کی سیٹنگ میں جانا ہے
اور اس میں ویڈیو آن کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ اسٹارٹ کر دیے ریکارڈنگ. اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے، بیک آ کے اپنا فون شروع کر دینا، اور فون میں پہلے سے آپ کے ایک کتاب موجود ہونا چاہیے PDF کی شکل میں. اس کتاب کو زوم کر کے آپ اپنا شعر سمجھا سکتے ہیں، سبق سمجھا سکتے ہیں، اور سارا ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گا. تو اس میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ ویڈیو ریزولوشن کم رکھنا ہے. 240 360 480 جیسا ہوتا ہے، تو آپ 240 رکھ لیجیے. ہمارا آواز پہنچانا مقصد ہے اور اسکرین پہنچانا. تو اگر آپ آدھا گھنٹہ بات کرتے، جیسے 1 منٹ بات کریں تو 1 MB ہوا، تو آدھا گھنٹہ بات کریں تو 30 MB ہوگا. 30 MB کی فائل آپ اپلوڈ کریں گے تو آپ کے بچے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کرنا ان کے لیے مسئلہ ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاٹا نہیں ہے. تو ریزولوشن بھی کم رکھنا بہت ضروری ہے اساتذہ کو اپنے ویڈیوز بنانے کے لیے. تو آپ چھوٹے چھوٹے، جیسے میں نے آڈیو کلپ کی بات کہی تھی، ویڈیو کلپس بھی بنائیے اور بنا کے طلبہ کو شیئر کیجئے، اور ان کو سوال بھی رکھیے کچھ. اگر آپ اور ایکسپرٹ ہے تو گوگل فارم بھی ہے جس میں آپ سوالات بنا کے بچوں سے کوئز کی شکل میں خالی ٹک کرنا، سبمٹ کرنا ہے. تو ہر ایک کے والد کے فون میں چونکہ جی میل اوپن ہوتا ہے تو گوگل آپ کا فارم بھیجیں گے. تو جیسے لاک ڈاؤن میں بہت سارے کوئزز چل رہے تھے، تو آپ کے بچے 5ویں جماعت کے ہیں یا 8ویں جماعت کے ہیں، 9ویں جماعت کے ہیں، تو آپ نے جو سبق پڑھایا ہے اس کے 10 سوالات بنا کے، 20 سوالات بنا کے بھی آپ کوئز کی شکل میں ان سے امتحان بھی لے سکتے. کیونکہ تدریس کا دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ ایویلویشن. آپ کو جو ہے آپ جانچ بھی بہت ضروری ہے. آپ نے کیا پڑھایا، بچے نے کیا سمجھا، اور اس کی جانچ. تو جانچ کے لیے بھی ہمارے پاس ہے گوگل فارم ہے. اس میں آپ بٹ کوسچن بھی دے سکتے. اگر آپ کے بچے لکھنے کو تیار ہے تو اردو فانٹس میں آپ چھوٹے پیراگراف کوسچن بھی دے سکتے. بہرحال یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہم کو بھی سیکھنا ہے، ہمارے طلبہ کو بھی اس سے ہم آہنگ کرنا ہے. تو اردو میڈیم کے اساتذہ پہلی چیز مسئلہ نہ سمجھے، مسئلے کو بازو رکھ دیں اور عزم مصمم کے ساتھ اب سیکھنے بیٹھ جائیں. جیسے ہم پڑھاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر روز ہمارے لیے ایک نیا سبق ہے. تو اب ہم کو بہت کچھ سبق پڑھنا سامنے آ گیا ہے. تقاضا یہ جو اب ویبینار جو چل رہے ہیں کہ ہمارے اساتذہ جانتے ہیں دوسرے اساتذہ کو سکھانے کے لیے. تو آج میں خیال سے بہت کچھ میں باتیں کیا ہوں. تو اگر خواجہ صاحب جیسے اور بھی مسائل ہوں گے تو میں بنیادی طور پہ میرے ذہن میں نقشہ تھا کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو کیسے ہم آہنگ کریں، مضبوطی کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے. اردو جو ٹیکنالوجی میں کیسے لکھا جاتا ہے، کیسے ویڈیو بنایا جاتا ہے، کیسے پاور پوائنٹ بنایا جاتا ہے. اور ایک بات کیا ہے کہ یہ لیکچر اگر آپ کو نہ سمجھ میں آیا تو میں رابطے میں ہوں 24 گھنٹے کے لیے اور سال کے 12 مہینے کے لیے. تو یہ ہمارے اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ آئیں. بہت سے لوگ فیس بک پہ نہیں آتے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں جیسے بہت سے دنیا والوں سے رابطے میں ہوں کہ جو ہمارے جیسے نوید عبد الجلیل کو اس لیے پہچانا میں کہ یہ ظہیر آباد میں تھے، میں بھی کام کیا تھا. بہت سے اساتذہ جو سوشل میڈیا پہ میرے ساتھ، اقبال ٹیچر کے نام سے ایک صاحب ہیں، حسین صاحب کے نام سے، تو یہ بہت ایکٹیو ہیں فیس بک پر. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ رہیے اور جو ہے ہم سکھانا ہمارا مقصد ہے. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو جیسے زکوٰۃ دیتے، علم بھی ایک دولت ہے اور اس کی زکوٰۃ ہے، اس کو عام کرنا ہے. آج کا لیکچر یہی ہے کہ میں جو کچھ جانتا تھا آپ کو بتایا، اور امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو میں پھر سے آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں. اور ایک بات کیا ہے کہ ہم سے اچھے اگر کوئی جانتے ہیں تو ہم ان کی خدمات بھی لیں گے اور لے کر جو ہے ہم اپنے اس مسئلے کو. اور ایک بات یاد رکھیے کہ اب یہ حالات ہیں اور ان حالات سے ہم کو گزرنا ہے اور اردو میڈیم کے اساتذہ کا نام روشن کرنا ہے اپنے DO آفس میں بھی اور حیدرآباد میں بھی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ضلع محبوب نگر ہو، وقار آباد ہو، آپ کے تانڈور ہو، ظہیر آباد ہو، نظام آباد ہو، الحمدللہ نئی نسل کے اساتذہ بہت قابل ہے، ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، بہت اچھا تعمیری کام کر رہے ہیں. تو میں اپنی یہ چند گزارشات رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو فائدہ مند رہی ہوگی اور میں کچھ فیڈ بیک کی شکل میں آپ سے کچھ بات کرنا ہے تو میں بات کر سکتا ہوں. شکریہ خواجہ صاحب. جی بہت خوب. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہے. ہاں بہت خوب ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب. جی آپ کے لیے خاص کر یہ شعر پیش کر رہا ہوں. ارشاد. ایک پھول ہو خوشبو یہ چمن رکھتے ہو. جی. ایک پھول ہو خوشبو یہ چمن رکھتے ہو،
دل کو چھو لینے والا وہ انداز سخن رکھتے ہو. شکریہ دل شکریہ کو چھو حوصلہ لینے افزائی کا. والا جی سخن رکھتے ایک ہو. بات اور میں سنانا چاہوں گا کہ کل اصل میں حیدرآباد میں بہت تیز بارش ہوئی تھی اور ہمارے گھر میں ایک والدہ جہاں رہتے ہیں پانی وغیرہ گھر میں آ گیا تھا تو اس کے بعد سے بہت سے مسائل سے گزر رہا تھا میں. لیکن یہ دیکھیے پروفیشنلزم جسے کہتے ہیں کہ ہم کو جسے اگر ہم نے کسی کو ٹائم دیا تھا تو ہم کو اپنے حالات کو اس کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے. تو میں نے جو ہے اس لیکچر کو ایڈجسٹ کیا اور آپ لوگوں سے بات کیا. تو خواجہ صاحب اگر مس ہو گئے تو دوسرے لوگ بھی اگر ہیں تو اپنی بات کو جاری رکھیں گے. انمیوٹ کر کے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تو بات بھی کیجیے. خواجہ صاحب کسی وجہ سے نظر نہیں آئے. آپریٹ کون کر رہے ہیں اس کا؟ جی آپ لوگ خود سے انمیوٹ کر سکتے کیا دیکھیے, یا نہیں تو چیٹ باکس میں بھی آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے کیونکہ پروگرام چل رہا ہے. خواجہ صاحب کا اسکرین بند ہو گیا ہے. جی جی آ رہی آواز, ویڈیو نہیں آ رہا آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب جی جی بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے ہم تمام کو, یقین مانیے کئی ٹیچرز کو اس کا علم نہیں تھا, جی لیکن آپ کی جو تدریس ہے الحمدللہ کافی لوگ انٹرنیٹ سے بھی لگے ہوئے ہیں جی اور جو ہے نا کمپیوٹر سے بھی جڑے ہوئے ہیں. جی اس کے باوجود بھی جو ہے نا آپ کے جو مشورے تھے قابل اعتماد تھے. جی اور ایک وقت دوران آپ نے کہا تھا کہ ڈیجیٹل کلاسز کا, جی الحمدللہ اردو ٹیچرز ایسوسیشن کی طرف سے SCERT میں اور ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن میں دھرنا منظم کیا گیا. اچھا جی بحث مباحثہ ہوئی میڈم سے SCERT کے. اس کے بعد پھر ڈائریکٹر میڈم سے ملاقات کر کے اسپیشلی آرڈر اردو ٹیچرز ایسوسیشن کی طرف سے نکالا گیا جی اور اس کو سائٹ کے جو ہے نا ڈائریکٹر کو بھیجایا گیا. ہاں الحمدللہ 8th اور 9th کلاس کے جو ہے نا کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے. جی تیلگو اور انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ اردو ٹیچرز کے لیے بھی جو ہے نا بچوں کے لیے جی ڈیجیٹل کلاسز 9th اور 10th کلاس کے بچوں کو شروع ہو چکا ہے. اچھا اس کے لیے جب کانٹینٹ تھا تو آلریڈی بن گیا تھا اور بنانے کی ضرورت ہے؟ نئے نئے کانٹینٹ کے لیے پرسوں حال ہی میں تقریباً 42 ٹیچرز کو جو RPs کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں ہاں ان کی مدد دی جا رہی ہے. جی پھر ان کو جو ہے نا اسکرپٹ بتایا گیا کس طرح سے اسکرپٹ لکھنا چاہیے جی اور کس طرح سے جو ہے نا اہم مواد کس طرح سے بنانا چاہیے. جی ایک پورا پلان بنایا گیا جی اور پلان کے ذریعے جی جو ہے نا ان کو چیپٹر دے دیے گئے ہیں جی کہ فلاں صاحب جو ہے نا یہ کلاس کا یہ فلاں چیپٹر جو ہے نا آپ بولیں گے اور فلاں جو ہے نا لیسنس جو ہے نا بتائے گئے ہیں. جی اس لیسنس کی ریکارڈنگ بھی الحمدللہ جاری ہے. آج دوسرا دن ہے. جی تو آج میں جیسے باتیں کیا ہوں تو میں اور ایک بات ہے کہ اگر کسی لیکچرر کا ٹیچر کا اس کانٹینٹ کے لیے انتخاب نہ بھی ہو تو ہر ٹیچر اپنی جگہ ایک مکمل ٹیچر ہے. وہ اپنا کانٹینٹ خود بنائے اور یوٹیوب پر رکھ لے اور یوٹیوب کا لنک شیئر کرے تو بچوں کو جو ہے وہ اپنے طور پر بھی جو ہے اپنے ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کے ہی چینل پہ بتانا ضروری نہیں ہے. جی جی ہاں جی بالکل بالکل درست بات ہے ڈاکٹر صاحب. اگر کوئی سوال کر رہے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ہاں خود فیڈ بیک بھی دیجیے پر کچھ لوگ آپ ان کو انمیوٹ کس کو کرنا ہے کیجیے اور بولیے بھی, کیونکہ اساتذہ ہے الحمدللہ سب کلاس لیتے ہیں. آج میری لیکچر سے کچھ باتیں سمجھ میں آئی, کیا چیز کمی تھی کچھ. آپ کسی کا نام بولیے اور لوگ بات کرنے کے لیے. کتنے لوگ ہیں اپنے پاس؟ 30 لوگ ہیں الحمدللہ. جناب فضل الرحمان صاحب. بہت سے خواتین ٹیچرز بھی ہیں, ان کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق صاحب کا ویبینار کافی اردو میڈیم اساتذہ کے لیے تکنیکی اعتبار سے معلومات حاصل کرنے کے بارے میں رہا. وہ عمدہ اور شستہ بیانی سے بیان کر رہے تھے اور پریکٹیکل ایگزامپلس بھی دے رہے تھے کہ کس طریقے سے اپنے جماعت کے لیے ایک استاد ICT کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اسباق کو بہترین انداز سے پیش کر سکتا ہے.
ये अशद ज़रूरत बन चुका है 21वीं सदी के लिए। कंप्यूटर और दूसरी नई नई ईजादात जो आ रही हैं, इन टेक्नोलॉजीज़ का हमें एज ए मुदर्रिस हर स्कूल की सतह पे बच्चों को उस नॉलेज को ले जाने में हमारा कलियदी रूल रहना चाहिए और रहेगा ही। और इस बात में असलम फारूकी साहब ने जिस एग्जाम्पल्स के ज़रिए वो बता रहे थे वो काबिल सताइश है। ऐसे स्पीकर्स की हमें ज़रूरत भी है ताकि वो मुहरिका पैदा करें असातिज़ा के साथ, बच्चों में भी। और ये जो माइंडसेट है उर्दू मीडियम तलबा में भी और जो वालिदैन में भी, कि वो ये मानते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम में अगर बच्चा जाके तालीम हासिल करा है तभी उसकी तालीम मुकम्मल समझते हैं। ये भी एक गलत इमेज है, ऐसा परसेप्शन लोगों में। उसकी दूर करने में भी असातिज़ा इस तरीके के नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी क्लासेस को लाइव बना सकते हैं। और इस पैंडमिक के हालात में भी हम इस तरीके के वेबिनार के ज़रिए दर्स तदरीस का अमल जारी रख सकते हैं। ये भी बताने में आज का जो सेशन रहा काफ़ी मुहरिका पैदा करने वाला रहा, और हो सकता है और भी काबिल असातिज़ा देख रहे हैं और वो भी अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ वीडियोस बनाकर या जिस तरीके से भी जैसे वो अपने मवाद को पहुंचा सकते हैं, उसमें एक बहुत अच्छा मरहला रहा। मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने वक्त दिया। थैंक यू। जनाब हामिद अली साहब, जनाब हामिद अली साहब, नईम फारूकी साहब, नईम सिद्दीकी साहब, आप सबको अनम्यूट ऑप्शन रखे ना? जी हाँ बिल्कुल रख दिया हूँ जी। है हामिद अली साहब है, सामने नजर आ रहे हैं। जी जी हामिद भाई फीडबैक दीजिए। हामिद अली साहब, जी जी हामिद भाई, अनम्यूट कीजिए हामिद अली साहब। हामिद अली साहब अनम्यूट कीजिए। और कोई आना चाह रहे हैं? सीखने के सिलसिले में और कुछ मसाइल है तो बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बात कीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा रहा, मालूमाती रहा। तकनीकी मसाइल से हम लोग बहुत दो चार हो रहे थे, लेकिन इसका मसला किसी न किसी तरह मुकाबला करना ही है, ये सोचकर हम अपने तौर पर फ़ोन के ज़रिए से छोटे छोटे वीडियोस लेकर बच्चों को भेज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इसका बेहतर तरीके से जवाब भी दे रहे हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए से हम लोग ग्रुप बनाए और बच्चे बहुत ही शौक़ से पढ़ रहे हैं। लेकिन आप जो और टेक्निक्स बताए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके बताई हुई तमाम बातों पर अमल करें और दर्स व तदरीस का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। ये वीडियो दस्तयाब भी रहेगा आपके जो यूट्यूब पे, और जो है अगर किसी की कुछ मदद की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह आपके किसी व्हाट्सएप में ग्रुप में मुझे शामिल करना है तो कर दिए, तो मैं भी वक्त ज़रूरत जो है आपकी जो कुछ रहे। साहब आपका माइक ऑफ आ रहा है, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। हाँ अच्छा करें जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो आज जो प्रोग्राम हुआ है इसका वीडियो भी दस्तयाब रहेगा आप लोगों के पास, और मेरे फेसबुक पर भी है। तो इसके अलावा भी आपके कुछ असातिज़ा के व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें अगर आप मुनासिब समझते हैं मुझे रखना तो आप रखें, तो हस्बे ज़रूरत मैं जो है आपके रहबरी कर सकता हूं जहां कहीं भी है। बुनियादी बात यह है कि यूट्यूब पे जाइए, आप सवाल अच्छा रखिए,
गूगल का कहना है कि यहाँ सब कुछ मिलता है, सवाल करने आना चाहिए। तो आप इन पेज उर्दू, आप यूट्यूब में कोई भी चीज़ सीखना चाह रहे, हिंदी में सुनना चाह रहे, उर्दू में सुनना चाह रहे, तो वो टाइटल मार के बाजू को मारे तो आपको वो उस ज़बान में वो वीडियो मिल जाएगा और उसकी मदद से आप सीख सकते हैं। जी नईम सिद्दीकी साहब, नईम साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? ये जूम के एटिक्वेट्स जैसे कहा गया है, हम तो चूँकि असातिज़ा है तो जूम इस्तेमाल करना भी चाहिए, और ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ का एक हिस्सा है कि हम किसी की बात सुने हैं तो फिर फीडबैक भी हमको देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए फीडबैक रखा गया है कि ताकि लोग गौर से भी सुने और जो है फिर सवाल करें तो जवाब भी दे। तो बहरहाल हम असातिज़ा हैं, दूसरों को सिखाते हैं और सामने आना चाहिए, बात करना चाहिए। आप जैसे मुनासिब समझे और किसी को बोल सकते हैं। हामिद अली साहब आए, जुड़ गए हमारे साथ। हामिद अली साहब, हाँ, और जो लोग भी हैं अगर वो, आप नाम पुकारने का इंतज़ार मत कीजिए, अपने स्पीकर को अनम्यूट कीजिए और बात कर सकते हैं। और ख्वाजा साहब फॉर्मेट में क्या है और आगे आपके ख़त्म करना है क्या है? जी जी जी, नहीं एक आध मिनट, कोई सवाल करने वाले हैं क्योंकि थोड़ा पशुपेश हो रहे हैं सवाल करने के लिए कोई, नहीं तो टीचर हम तो क्योंकि अब मामला हमारा और आप। नहीं, टीचर ऐसे है कि हम तो है बोलते बोलते थक जाते हैं और बोलना तो हमारा पेशा ही है और बोलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। सलाम साहब से एक सवाल ये था जी, पहले तो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन क्लासेस से ताल्लुक से आप जो बताए, और वॉइस के जरिए जो है ना जो टाइपिंग की जाती है जी, ये तो जो है ना मेरी नॉलेज में पहली मर्तबा आया। अब तक तो जो है ना हम यूट्यूब में उर्दू के लिए, हाँ जी, यूट्यूब हो या फिर और कोई दूसरे ऐप में हम लोग जैसा नहीं कि अगर कोई चीज हमारे को होना है तो हम खाली रिकॉर्ड करते थे, वो जो है ना बतलाया जाता था इंग्लिश में, ऐसा हुआ तो हम जो है ना उसको टाइप करके या जरिए करते थे। लेकिन उर्दू में ये पहली मर्तबा मुझे जो है ना मालूम हुआ। इंशाल्लाह ताला इस पे मतलब एक मर्तबा प्रैक्टिकली भी करूंगा मैं। कुछ डाउट रहा तो इंशाल्लाह आपसे रब्त करके फिर वो क्लियर कर लूंगा। रही बात ये कि जैसा कि दूसरे ऐप भी रहते उसी तरह उर्दू DTP और टाइपिंग के लिए कोई आसान ऐप वो तो आप बताए तो बेहतर होगा। हाँ, तो मैं जैसे ऐप का मतलब आप फ़ोन है, और उर्दू में अक्सर जितने लोग काम करते हैं कंप्यूटर पे करते, तो कंप्यूटर पे दो किस्म के आपको उर्दू में टाइप करने की चीज़ें दस्तियाब हैं। एक तो इनपेज है। इनपेज के बारे में बुनियादी बात यह है कि तस्वीरी सॉफ्टवेयर है। इनपेज में जो भी लफ्ज़ हम लिखते हैं तस्वीर है, वो जो है फिर गूगल सर्च में काम नहीं आता इनपेज। तो अब इनपेज जो है इसके बाद क्या करे, दुनिया में ये सारे अलिफ बे ते से को जोड़कर जो है यूनिकोड के नाम से फॉन्ट्स बनाए गए जो MS ऑफिस में है। तो ये दोनों जो है आप जमील नस्तालिक फॉन्ट, बहुत सारे किस्म के फॉन्ट्स हैं, तो आप MS ऑफिस में उसको इस्तेमाल कर सकते। और सिर्फ कोई टाइप करना है फाइल किताब वगैरह तो इनपेज है। अब फ़ोन में क्या है कि बहुत सारे जैसे मैं जैसे स्विफ्ट की के नाम से बोला, और भी बहुत सारे ऐप है जिसमें आप उर्दू आसानी से लिख सकते हैं। स्विफ्ट की ख़ास बात क्या है कि उसमें हम जब जो लफ्ज़ लिखते हैं तो उसकी मेमोरी में फीड हो जाता। अगली बार अब अलिफ लिखे तो अलिफ से आप क्या बोलना चाह रहे, जो आजकल नया चल रहा कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से, तो हम जिन चीज़ों को बार बार लिखते हैं तो वो ऊपर बताते जाता है, तो आप क्लिक करते गए तो वो जो है वो टाइप होना शुरू हो जाता। तो स्विफ्ट की ये भी एक अच्छा है। इसके अलावा आप फ़ोन में कुछ ऐप हैं जिससे डिज़ाइनिंग होती है, लेकिन बहुत महदूद चीज़ें हैं। तो ये जितने भी DTP वाले जो फ्लेक्स वगैरह बनाते हैं, इन पेज में टाइप करके उसको फिर वो कॉपी करके कोरल ड्रा में लेके जाते, फ़ोटोशॉप में लेके जाते,
اور فوٹوشاپ میں بھی جیسے نستعلیق بتایا میں اس میں ڈائریکٹ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے بھی کل ایک دشواری ہوئی تھی فوٹوشاپ میں کیسے ٹائپ کر رہے, تو میں فوری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھا, پڑوسی ملک سے بہت سارے اردو کے ویڈیوز ہیں. تو آپ فوٹوشاپ میں ڈیزائن کر سکتے کوئی اچھا سا فلیکس ڈیزائن بینر, اور آپ کورل ڈرا میں کر سکتے ہیں. کورل ڈرا میں ان پیج کی فائل ادھر جاتی ہے اور فوٹوشاپ میں جو ہے ان پیج سے یا کسی اور طریقہ ہے اس کا. تو یہ جو ہے ڈی ٹی پی کے لیے ان پیج اور یونیکوڈ ہے, اس میں آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں. ڈیزائننگ کے کام فوٹوشاپ کورل ڈرا میں ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, مہارت ہونا چاہیے ہر ضلع کی سطح پہ. جیسے ہم اردو والے بولتے ہیں کہ ہمارے سائن بورڈ اردو میں نہیں ہے, اب سائن بورڈ بنانے والے جیسے ایک مثال ہے کہ بہت سارے لیب والے اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ ریسیپشن وغیرہ پہ جیسے بہت سارے جگہ پہ اردو میں بورڈ لگانا چاہ رہے, گوگل ترجمہ کر کے غلطیاں کر لے رہے, وہ لوگ غلطی آپ کو پرنٹ ہو کے آ جا رہی اور اردو مذاق بن جا رہی. وجہ کیا ہے کہ اردو میں مناسب طریقے سے ٹائپ کر کے سائن بورڈ بنانے والے نہیں ہیں. تو ہر ضلع کی سطح پہ میں غوث صاحب سے بولا تھا کہ اردو اکیڈمی میں ہم ایک مہم شروع کریں گے کہ اردو سائن بورڈ مہم. تو اس کے لیے مسئلہ کیا ہے, بورڈ بنانے والے ہیں لیکن ٹائپ کرنے والے نہیں ہیں. تو ہر ضلع کی سطح پہ ہمارے اساتذہ میں یا کوئی کاروباری طور پر اردو ڈی ٹی پی آپریٹر ماہر ہو تو وہ اپنے ضلع کی سطح پہ جتنے بھی ریکوائرمنٹ ہے سائن بورڈز کے فلیکس کے یہ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں, آہستہ آہستہ ہو رہا ہے اردو کے لیے کام. جی جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک, وعلیکم السلام. کہ آپ نے اپنی تمام اپنی جو سر آپ کی آواز صاف نہیں پہنچ پا رہی ہے تک. تھوڑا سا آپ کا جو مائک کا پرابلم ہے تھوڑا ہلنے مت دیجیے. جی جی ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تدریس کو جو ہے نا ہم پہنچا ہے اور پھر معلومات ہم کو حاصل ہوئے. آپ اپنا تمام تر تجربہ استعمال کرتے ہوئے تمام تر تجربے کو بروئے قرار لاتے ہوئے ہمیں جو معلومات فراہم کی ہے اس سے مشہور ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے تدریس کے اسکول کو لانے کی کوشش کریں گے. 2009 میں کمپیوٹر پہ میرا سلسلہ شروع ہوا تھا. اس وقت ای میل کیسے بنانا نہیں معلوم تھا, فیس بک اکاؤنٹ بنانا کیسا نہیں معلوم تھا. تو کمپیوٹر کے بارے میں بنیادی بات ہے کہ وہاں بیٹھ جاؤ, کچھ بھی بٹن دباؤ, اگر غلط کریں گے تو وہ صحیح راستہ بتائے گا. اور ایک صاحب بولے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ناخواندہ وہ ہے جس کو کمپیوٹر چلانے نہیں آتا. تو انٹرنیٹ کیفے ہوا کرتے تھے پہلے, اگر کسی کو کمپیوٹر نہیں ہے اور سیکھنا چاہ رہا تو آپ 15 روپے دیجئے, 20 روپے دیجئے, 1 گھنٹہ بیٹھ جائے, کچھ بھی بٹن دبائیے, وہ صحیح غلط جو بھی سکھائے گا. تو اب ہم کو جو ہے بہت سارے سہولتیں آ گئی, لیپ ٹاپ کمپیوٹر وغیرہ کالج میں بھی ہے, اسکول میں بھی ہے. تو کمپیوٹر پہ وقت گزارنا چاہیے اور جو چیز نہیں آتی سیکھنا چاہیے. جی چلیے میں آپ تمام کا, اساتذہ صاحبین کا, بالخصوص ہمارے عزیز مہمان, جی جی حامد بھائی سوال کیجیے. حامد بھائی جی جی بولیے حامد علی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بولیے حامد بھائی. ٹیکنیکل پرابلم آنے کی وجہ سے تھوڑا میں ڈسکنیکٹ ہو. جی سر آج کا دوپہر کا ڈاکٹر صاحب کا سیشن بےحد مفید تھا سر. عام طور پہ کمپیوٹر کی بہت کمزور ہوتے ہیں یا کمپیوٹر کی زیادہ جانکاری نہیں ہوتی. سار کو کے بعد مجھے تعجب ہوا کہ اتنی بہترین جانکاری ہے. آج ہمیں یہ دشواری ہے کہ اردو کا کوئی مواد پرنٹ کروانا ہے تو بہت کم لوگ ہیں, گنے چنے. محبوب نگر میں تو 1 یا 2 اشخاص ہیں جو اردو کی ڈی ٹی پی وجہ یہ ہے کہ اردو کی ڈی ٹی پی
डॉक्टर साहब का मैं बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ तमाम असातिज़ा की तरफ से कि उन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई की कि किस इंग्लिश। हेलो जी, UTATS कायदीन और ख़ास करके आज के दोपहर के मेहमान खुसूसी का मैं बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने बेहतरीन, आमतौर पे उर्दू के लिए करने में बहुत दुश्वारी होती है, डॉक्टर के तरीक़ों पर अमल करूँगा, इंशाअल्लाह घर पर ही उर्दू की ड्यूटी करने की करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर तो एक बेहतरीन मिसाल है। आमतौर पे आपको कोई हरी की तरह लगते हैं, लेकिन आप टेक्निकल और असरी मालूमात हैं वो। हाँ, एक बात बोलना चाह रहा था मैं कि मैं जो है अरबी तालीम भी हासिल किया था, हिफ्ज़ कुरान मौलाना जमालुर रहमान साहब का शागिर्द हूँ। तो उसके बाद से मेरा लिबास रहा है। हमारे वालिद साहब ने मशवरा दिया था कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी रखना चाहिए। तो उसके बाद मैं जो है अपनी जो तालीमी मदारिज तय किया, उसके बाद मेरा जो हुलिया है। अक्सर मैं बसों में सफ़र करता तो लोग बोलते मौलाना आप कहीं इमामत करते क्या, कहीं पर मुदर्रिस है क्या? तो मैं फिर मेरे जेब में ग्रीन पेन होता है तो मैं बोलता हूँ कि लेक्चरर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और तो लोग ताजुब करते। तो हमको जो है हम जिस समाजी पोजीशन पे है उस पोजीशन को भी अपने समाज में बेहतर तरीके से पेश करना है। और मेरी यही कोशिश रही है कि हम अपने तौर पर क्या कर सकते हैं और हमारी कौम के लिए और दूसरों के लिए कैसे मिसाल बन सकते हैं। हमारे असातिज़ा में बहुत से लोग हैं लेकिन अभी भी छुपा रुस्तम है। उनको अपने हुनर, अपनी सलाहियत को निकालना है। और ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि आलम, देखो अब मार्केट आलमी सतह की हो गई। अब हमारा जो प्रोग्राम है सारी दुनिया में देख रहे हैं लोग जो भी है। जैसे अब इतवार के दिन डॉक्टर तकी आबिदी साहब कनाडा से मेरे से बात कर रहे हैं, वो एक लेक्चर होने वाला है। तो अब दुनिया जो है हमारी पूरी सिमट गई है। अब इसमें शनाख्त का मसला है। जिसकी शनाख्त बन गई और जो ज़माने के काम आ गया वही अच्छा इंसान है। ये हमको सीखना है आज की बात में। बहुत खूब, सही बात है। सब आपके लेक्चर के आगाज में आपने मैसेज दिया सर कि जो शख्स आज के ज़माने के लिए मुफीद होगा उसी की पहचान होगी, वरना वो गुमनाम होगा। मैं इस पहले जुमले को बहुत पसंद किया सर, क्योंकि बिगिनिंग में ही मैं था कि आपका मेहनत बहुत है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि आप इसी तरह हम टीचर्स की रहबरी और रहनुमाई करते रहें। इंशाल्लाह उर्दू की DTP के ताल्लुक से कुछ भी दुश्वारी पेश आई तो इंशाल्लाह मैं आपसे भी कायम करूंगा साहब, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी, अवेलेबल रहूँगा। एक बात चूँकि आप लोग भी जानते हैं तालीमी नफ्सियात में, जैसे कमरे जमात में गए आप, आपका जो है गेटअप क्या है, फिर बच्चों से सवालात कर 40 मिनट जब आप क्लास लेते हैं 40 मिनट तक 40 बच्चों को कंट्रोल में रखना एक हुनर है। उसके लिए हमको अपने सबक को पहले से तैयारी करना है, फिर दिलचस्प भी बनाना है। और उसके बाद बच्चा जो है फिर आपको जो है 20 साल के बाद भी हम मेरे स्टूडेंट मुझे याद रखते हैं। वजह क्या है कि हम उनसे राब्ते में रहें, उनके मसाइल को हल करें और उनको ऐसा कुछ दें कि ज़िंदगी में वो हमको याद रखें। ये बात होने चाहिए। इंशाल्लाह सर आपके इस मशवरे पर हम अमल करेंगे। उम्मीद है। ताजुब की बात नहीं सर कि आप तमाम टीचर्स को मुतासिर किए हैं। यकीनन आप तुलबा तालिबात को 100% मुतासिर किए होंगे और आपके शागिर्द भी मैं समझता हूँ बेहतरीन मुकामात पे होंगे सर। जज़ाकल्लाहु खैर। जी, मौजूदा मार्केट के दौर में एक हम कहीं सुने थे कि एक कंपनी वाला जो मैनेजर है और उसका एक बेचने वाला दोनों लिफ्ट में चढ़े 10 मंजिल तक जाने का था। तो वो कंपनी का मैनेजर बोला कि मैं 10 मंजिल तक पहुँचे तक आप अपनी बात को ऐसा पेश करो शॉर्टकट में स्वीट कि मैं 10वीं मंजिल पे पहुँचे तो आपका मैं प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए तैयार हो जाऊं। तो ख्वाजा साहब मुझे इंतखाब किए और मेरे जहन में था, अल्लाह से दुआ किया कि मैं जो कुछ बात करूंगा तो हमारे असातिज़ा को दिलचस्प लगे। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और मैं जो कुछ भी मेहनत किया तो अपनी गुफ्तगू को मौसर बनाना ये भी वक्त का तकाजा है जो असातिज़ा को सीखना चाहिए और वो जानते हैं। शुक्रिया। खासकर डॉक्टर असलम फारूकी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ
कि उन्होंने ज़रीन मशवरे हम असातिज़ा साहिबीन को दिए हैं। बहुत ही काफ़ी अच्छे मालूमात थे। ये एक ही मीटिंग नहीं, ये एक ही वेबिनार नहीं, मौके के साथ फिर कभी अगर मौका मिल जाए तो हम आपको बराबर जो है ना मदू करेंगे, आपका साथ लेंगे, आपकी सरपरस्ती लेंगे और इस तरह के प्रोग्रामों को हम चलाने की कोशिश करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में भी खासकर डीओस महबूब नगर उषा रानी साहबा का, नारायणपेट डीओ ए रविंदर साहब का, नागर कर्नूल डीओ गोविंद राजलू साहब का, वनपर्ती व गदवाल डीईओ जनाब सुशेंद्र राव साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसी तरह से आज हमारा लास्ट सेशन है। इस सेशन में मैं पहले से जो हमारे पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन जो स्पीकर्स हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उनका भी डॉक्टर हुमेरा सईद साहबा का, जनाब रहमान शरीफ साहब का, नफीस सुल्ताना साहबा का और डॉक्टर असलम फारूकी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारी इस टीम को आगे बढ़ाने में उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारों का, एएमओस, खासकर बिलखुसूस हेमा चंद्रोडू साहब का, जिन्होंने तेलुगु मीडियम के साथ साथ उर्दू टीचर्स के लिए भी जो है ना वेबिनार रखने में हमारी मदद फरमाई है और हमारी रहनुमाई फरमाई है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ जनाब फजलुर रहमान साहब जो हमारे इस प्रोग्राम को कंप्यूटर के जरिए उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जनाब नईम सिद्दीकी साहब वो रहे हैं इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह यूट्यूब पर कल उसको अपलोड भी किया जाएगा। असातिज़ा साहिबीन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 3 मेंबर्स तक हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए थे, तो उनके अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना अटेंडेंस सर्टिफिकेट वहाँ से इशू किए जाएंगे। आप उनसे हासिल कर सकते हैं आपके मेल के जरिए। हम जहाँ तक हो सके कोशिश कर रहे हैं कि रोजाना जितने असातिज़ा हमारे यहाँ शिरकत कर रहे हैं उसकी अटेंडेंस हम पहुँचा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपके अटेंडेंस वहाँ पर पहुँचेगी, आपके मेल के जरिए आपको हासिल होगी। इसके अलावा मैं खासकर जनाब मोहम्मद सलाम खान साहब का जो जिले सदर हैं उर्दू टीचर्स महबूब नगर, जनाब अंसारी बिन अहमद साहब का जो अनथक कोशिशें कर रहे हैं इसको कामयाब करने के लिए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसी तरह से हमने यहाँ पर एक सेंटर बनाया जहाँ स्टूडियो के मानद कैमरे और जो चीजें हमको सहूलत मुहैया है हम यहाँ पर जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं। जन अल-फलाह हाई स्कूल का जहाँ हम तमाम चीजें, तमाम तर अशिया को यहाँ पर दस्तियाब रखते हुए टीचरों को जो है ना हम मोटिवेट कर रहे हैं। जैसा कि सुबह में जो है ना आपने देखा होगा साइंस के टीचर के लिए लैब की जरूरत पड़ी तो हम वहाँ इस्तेमाल किए हैं। ये तमाम तर चीजें यहाँ से हम हासिल कर रहे हैं। हम अल-फलाह हाई स्कूल का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ हमारे इस वेबिनार में ताउन करने के लिए टाउन प्रेसिडेंट कौसर बेगम का भी जो है ना हम, कौसर शहनाज साहबा का भी जो है ना हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इख्तितामी प्रोग्राम के लिए मैं जनाब अंसारी बिन अहमद ताहिर साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो मुखातिब फरमाएं। ख्वाजा साहब एक बात बोलना था कि अगर मुनासिब समझे तो जो लोग लेक्चर दिए उन लोगों के लिए एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट अगर बना दिए आप तो हमारे लिए भी काम आएगा। नहीं बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर। इससे पहले जो डॉक्टर्स भी मुझसे बात किए थे उन्होंने भी ये दरख्वास्त की थी, तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह जरूर जो है ना आप तक पहुंचाया जाएगा। आप या तो मुलाकात करके दूंगा या फिर आपके मेल पे जो है ना भिजानी। मैं कौसर शहनाज साहबा से ख्वाहिश करता हूं कि वो इख्तितामी प्रोग्राम का ऐलान करे और तमाम का शुक्रिया अदा करे। मोहतरमा कौसर शहनाज साहबा। मैं सबसे पहले उर्दू एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुसलसल लॉकडाउन की वजह से जो तालीमी मराहल से तलबा पीछे हो चुके थे उसके लिए उर्दू टीचर्स एसोसिएशन वालों ने आगे बढ़कर बहुत ही खुलूस दिल के साथ एक प्रोग्राम रियाजी और फिजिकल साइंस और बायोलॉजी के असातिज़ा के लिए रहनुमाई के लिए, उर्दू के असातिज़ा की रहनुमाई के लिए, यानी उर्दू मीडियम के तमाम असातिज़ा के लिए
तमाम मज़ामीन के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया और जिसके लिए बहुत ही काबिल असातिज़ा की खिदमत को हासिल की। और आज के प्रोग्राम के लिए मैं खासकर डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत से बेहतरीन मशवरे हमें दिए कि हम किस तरीके से हमारी तदरीस में निखार ला सकते हैं, किस तरीके से हम हमारे उर्दू मीडियम के और ख़ासकर गवर्नमेंट स्कूल के तलबा और तालिबात को हम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। इसके लिए तमाम मेहमानान का शुक्रिया और ख़ासकर हमारे कोऑर्डिनेटर साहब और को कोऑर्डिनेटर